ناظرین و عزیز طلبہ آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اس پروگرام میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برطانوی سامراجیت نے ہندوستان میں جدید تعلیم کیوں اور کیسے دی، اور اس کے پس منظر اور پیش منظر میں کون سے مقاصد کار فرما تھے۔ چارٹر ایکٹ 1813 سے ہندوستان میں جدید تعلیم کی شروعات کیسے ہوئی، تھامس میکیلی کی رائے ہندوستانی علوم کے بارے میں کیا تھی۔ ہندوستان میں نو آبادیاتی نظام مختلف نظریات پہ مبنی تھا۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعاتی پالیسی حقیقت پسندانہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان کے اندرونی سماجی معاملات جات میں دخل اندازی سے گریز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشرقیت نظریے، جس کو انگریزی میں اورینٹلزم بھی کہا جاتا ہے، کو بھی کافی اہمیت دی۔ اس نظریے سے متاثر ہو کے وارن ہیسٹنگ نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے یہاں کے علوم، جو کہ مختلف زبانوں جیسے فارسی، سنسکرت، عربک وغیرہ میں موجود تھا، ان کتبات کا مطالعہ کیا جائے تاکہ اس علوم سے ہندوستان پر حکومت کرنے میں آسانی ہو۔ اس کوشش کی وجہ سے ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال، کلکتہ مدرسہ، سنسکرت کالج بنارس، فورٹ ولیم کالج جیسے ادارے وجود میں آئے۔ ہندوستانی تہذیب کے علوم سے برآمد معلومات نو آبادیاتی حکومتی ڈھانچوں کو مضبوط بنانے میں اہم ثابت مانی جاتی تھی۔ وارن ہیسٹنگ کے بعد دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندرونی سماجی معاملوں میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا۔ خود برطانیہ کے اندر مختلف نظریہ جات کا ابھرنا، اس کا اثر ہندوستان کی نو آبادیاتی سوچ اس بدلاؤ کی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ ان نظریات میں آزاد تجارتی نظریہ، جس کو انگریزی میں ہم فری ٹریڈ کہتے ہیں، نظر اخلاقیات، جس کو انگریزی میں ہم یوٹیلیٹرزم کہتے ہیں، اناجیلی عقائد، جس کو انگریزی میں ہم ایونجیکلزم کہتے ہیں، قابل ذکر ہے۔ نظر اخلاقیات معاشرتی تعمیر، اصلاحی تحکم پسندی کی تقلید کرتا ہے۔ اناجیلی نظریہ حکومت کی مداخلت کے ذریعے ہندوستانیوں کو مذہب کے چنگل سے آزاد کرنا، جو کہ ان کی نظر میں وہم پرستی، بت پرستی اور پجاری طبقے کے ظلم پر مبنی تھا، اور آزاد تجارتی نظریے والے لوگ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ حکومتی مداخلت کے ذریعے ہندوستانی معیشت کو رہا کیا جا سکتا ہے، جو کہ روایتی بنیادوں پر منجمد تھی۔ ان اثرات کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی نے عارضی حکومتی مداخلت کو ترجیح دے دی تاکہ ہندوستان میں بغاوتی عناصر کو ہوا نہ دی جائے۔ کمپنی کا ماننا تھا کہ مداخلت کی کوشش تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہندوستان کا ایک طبقہ اس بات کی حمایت نہ کرے۔ یہ طبقہ جلد ہی جدید تعلیم کے ذریعے ابھر کر سامنے آیا، جس نے بعد میں ہندوستانی سماج میں اصلاح لانے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا اور سرکاری مداخلت کی پیروی اس ضمن میں کی۔ اسی لیے تعلیم سب سے پہلے برطانوی حکومت کی مداخلت کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے سب سے بڑی مشکل یا پریشانی کمپنی کے افسروں کی بدعنوانیت تھی، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان پر برطانیہ کا قبضہ عارضی وقت کے لیے ہے، اس لیے وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ استحصال یا ایکسپلائٹیشن کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ ہندوستانی عوام کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ برطانوی حکومت یہاں کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، جو کہ نو آبادیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے لازمی تھا۔ انگریزی تعلیم 18ویں صدی میں فلاحی اسکولوں کے ذریعے کلکتہ، مدراس اور ممبئی میں دی جانے لگی۔ اس کا مقصد صرف ہندوستان میں انگریز لوگوں کے بچوں کو پڑھانا تھا۔ حالانکہ ان اسکولوں کو کمپنی کی حمایت حاصل تھی، مگر کوئی براہ راست ذمہ داری 1813 تک نہیں لی گئی۔
صحیح معنوں میں مغربی تعلیم کی شروعات چارٹر ایکٹ 1813 سے ہوتی ہے۔ چارٹر ایکٹ 1813 میں مشنریز کو ہندوستان سفر کرنے کی اجازت دی گئی اور 1,00,000 روپیہ ہر سال تعلیم کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ روپیہ 2 بنیادی چیزوں پہ صرف ہونے والا تھا: مقامی تعلیم شدہ طبقے کی حوصلہ افزائی اور ادب کو فروغ دینا، دوسرا سائنسی علوم کو ترقی دینا۔ مگر چارٹر ایکٹ کے کلاز نمبر 43 نے ہندوستان میں دی جانے والی تعلیم کی نوعیت کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس کلاز میں تعلیم کن علوم اور زبانوں میں دی جائے واضح نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 1,00,000 روپیہ کس تعلیم پر صرف کیا جائے ایک بڑا مسئلہ بنا۔ جنرل کمیٹی فار پبلک انسٹرکشن، جو کہ تعلیم کے فروغ کے لیے بنائی گئی تھی، میں مشرقیت نظریے رکھنے والے لوگوں کا غلبہ تھا۔ اس گروپ کے اہم ممبران ایچ ٹی پرنسپ بھی شامل تھے، جن کی رائے تھی کہ 1,00,000 روپیہ ہندوستانی کلاس کی ادب اور سائنسی علوم پر خرچہ ہونا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت سنسکرت کالج کلکتہ اور اورینٹل کالج آگرہ اور دہلی قائم کیے گئے۔ دوسری طرف کچھ مشنریز نے ہندوستان میں نئے اسکول قائم کیے اور ان میں تدریس کا کام انگریزی زبان میں ہوتا تھا۔ راجا رامون رائے نے انگریزی تعلیم کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے ایک میمورنڈم گورنر جنرل کی خدمت میں پیش کیا اور سنسکرت کالج کھولنے پر احتجاج درج کیا۔ راجا رامون رائے اور سر سید احمد خان جیسے روشن خیال لوگوں کا ماننا تھا کہ ہندوستان کی جدیدیت مغربی سائنسی علوم اور انگریزی زبان کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ 1928 میں ولیم بینٹک، جو کہ نظر اخلاقیات سے متاثر تھے، ہندوستان کے گورنر جنرل بنے۔ انہوں نے لارڈ تھامس میکالے کو قانونی ممبر کے طور پر منتخب کیا۔ 1934 میں تھامس میکالے کمیٹی آف جنرل انسٹرکشن کے صدر بنائے گئے۔ 2 فروری 1935 کو انہوں نے اپنی تفصیلات جدید تعلیم پر پیش کی، جو کہ ہندوستان میں جدید تعلیم کے لیے ایک اہم سنگ میل سمجھی جاتی ہے۔ تھامس میکالے کی تعصبی رائے مشرقی علوم کے بارے میں حقیر اور قابل نفرت تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اصلی علوم مغربی اور یورپی ادب میں ہی موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یا مغربی لائبریری کا واحد شیلف سارے ہندوستانی اور عربی علوم پر فوقیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات کی وکالت کی کہ تعلیم یورپی اور سائنسی علوم میں ہی دی جائے اور یہ تعلیم انگریزی زبان کے ذریعے ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تھامس میکالے کا ماننا تھا کہ اس تعلیم کے ذریعے وہ ہندوستان میں ایک طبقے کو جنم دیں گے جو رنگ خون میں ہندوستانی ہی ہوں گے، مگر ان کے مزاج، خیالات اور سوچنے کا نظریہ مغربی ہوگا۔ یہ طبقہ نو آبادیت کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری تھا۔ میکالیز منٹ کی خاص بات ڈاؤن ورلڈ فلٹریشن نظریہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انگریزی تعلیم ہندوستان کے اونچے یا اپر کلاس طبقے کو دی جائے جو پہلے سے ہی علم کا شوق رکھتے ہوں، جیسے یہاں کے کاروباری لوگ، امیر طبقہ، مقامی لوگ، مقامی تعلیم یافتہ لوگ، برہمن، اشرف وغیرہ شامل ہے۔ اور جب یہ طبقہ تعلیم حاصل کرے تو پھر یہی لوگ اس تعلیم کو عام لوگوں تک کم خرچے میں اور مقامی زبانوں میں پھیلائیں گے۔ اس طرح سارے ہندوستانی قوم انگریزی تعلیم اور اس کے اعلیٰ اخلاقی خیالات سے فیض یاب ہو سکتی ہے۔ ڈاؤن ورلڈ فلٹریشن تھیوری کے ذریعے دراصل انگریزی حکومت اس وقت عام لوگوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری سے بچنا چاہتی تھی۔ میکالیز منٹ سے ہٹ کے جیمز تھامس، جو لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے پر فائز تھے، نے شمالی مغربی صوبوں میں تعلیم مقامی زبانوں کے ذریعے ابتدائی اسکولوں میں دینے کی کوشش کی، اور بعد میں اس وقت کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے بنگال اور بہار کے صوبوں کے لیے اس طرز کی تعلیم دینے کا فیصلہ کیا۔
اسی سوچ کو بنیاد بنا کے چارلس ووڈس نے ڈاؤن ورڈ فلٹریشن تھیوری کو مسترد کر کے ابتدائی تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی تعلیم مقامی زبانوں میں ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے نو آبادیاتی نظام کے سیاسی معیشت کے مفادات کو فروغ دینا اصلی مقصد تھا۔ اس پالیسی کے مطابق نو آبادیاتی نظام کو دو اہم طبقوں کی ضرورت تھی۔ ایک وہ اعلیٰ طبقہ جس کو تھامس میکلے کی تعلیمی پالیسی میں اہمیت دی گئی تھی تاکہ یہ وفادار طبقہ ہندوستان میں برطانوی انتظامیہ میں چھوٹے یا ماتحت عہدوں پر کام کر سکے اور نو آبادیاتی نظام کو بھی مضبوطی بخشے، اور دوسرا طبقہ عام مزدور لوگوں کا تھا جس کو سودمند تعلیم سے آراستہ کرنا سامراجی نظام کے لیے ضروری تھا تاکہ یہ اچھے مزدور، اچھے خریدار بن سکے جو کہ برطانوی سامان یا چیزوں کے اعلیٰ معیار کے فرق کو سمجھ سکے تاکہ ہندوستانی وسائل کو فروغ دیا جائے اور اس کا زیادہ سے زیادہ استحصال کرنے میں آسانی ہو۔ اس ضمن میں چارلس ووڈس کو سارے ہندوستان کے لیے نئے تعلیمی مسودے کو تیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ چارلس ووڈ ڈسپیچ مشن کو میگنا کارٹا آف انگلش ایجوکیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چارلس ووڈس نے مغربی علوم جیسے سائنس، فلسفی، مغربی ادب میں تعلیم دینے کی سفارش کی۔ ہائر ایجوکیشن اداروں میں تدریس انگریزی زبانوں کے ذریعے ہونی چاہیے اور اس کو اسکولی سطح پہ تعلیم مقامی زبانوں کے ذریعے ہی دی جائے تاکہ عام لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں آسانی ہو۔ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کالج، ہائی اسکول اور پرائمری اسکول کھولے جائے۔ نجی یا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو گورنمنٹ کی طرف سے مالی امداد دی جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ڈپارٹمنٹ آف پبلک انسٹرکشن کو ڈائریکٹر کی سربراہی میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں قائم کیا جائے۔ مغربی طرز پر یونیورسٹی کو قائم کرنا۔ 1857 کے بعد یہ یونیورسٹیاں کلکتہ یونیورسٹی، مدراس یونیورسٹی اور ممبئی یونیورسٹی کی شکل میں برطانوی یونیورسٹی کے طرز پر قائم کی گئی۔ ٹیچر ٹریننگ اداروں کو قائم کرنا، عورتوں کی تعلیم کو فروغ دینا اور ووکیشنل ایجوکیشن پر خاص زور دینا۔ ووڈس ڈسپیچ پاس ہونے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ چارلس ووڈس نے جن سفارشات کی بات کی تھی وہ زمینی سطح پر پوری طرح سے لاگو نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے خاص کر ابتدائی تعلیم نظر انداز ہوئی۔ اسی وجہ سے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ ہندوستان میں تعلیمی ترقی پر دوبارہ غور و فکر کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات تھی جو ہندوستانی تعلیمی کمیشن کی وجہ بنی۔ یہ لوگ 1858 کے اعلان ملکہ برطانیہ سے ناراض تھے جس میں انہوں نے ہندوستان کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دینے کی یقین دہانی کی تھی۔ ان کی ناراضگی میں اور اضافہ ہونے کی وجہ گورنمنٹ کا مشنری اسکولوں کے تئیں غیر ہمدردانہ رویے اور مقامی اسکولوں کو مالی امداد دے کر ان کو مشنری اسکولوں کے برابر قابل بنانا شامل تھا۔ لارڈ رپن نے فروری 1882 میں ولیم ہنٹر کو پہلے ہندوستانی تعلیمی کمیشن کے لیے صدر منتخب کیا۔ 20 ممبران کی تعیناتی کی گئی جس میں ہندوستان سے آنند موہن بوس، بدھیو دیو مکھرجی، سید محمود، ٹی کے تلنگ وغیرہ شامل تھے۔ کمیشن کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اس بات کی جانچ کرے کہ ووڈس ڈسپیچ کی سفارشات کس حد تک اپنائی گئی ہے اور یہ بھی مشورہ دے کہ ابتدائی تعلیمی نظام کو کیسے اور بہتر بنایا جائے۔ اس کمیشن میں ابتدائی تعلیم پر زور دینے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ برطانیہ میں اسی وقت 1880 میں ایک ایکٹ کے ذریعے ابتدائی تعلیم لازمی قرار دی گئی تھی۔
اس کمیشن نے گورنمنٹ کو عوام کو تعلیم دینے کی ذمہ داریوں سے رہا کر دیا۔ کالجوں اور سیکنڈری اسکولوں کی ذمہ داریاں دھیرے دھیرے غیر سرکاری تنظیموں کے حوالے کیا گیا۔ ہنٹر کمیشن نے دیسی تعلیم کو فروغ دینے کی بات کی۔ ان اسکولوں کی انتظامی ذمہ داریاں ڈسٹرکٹ اور میونسپل بورڈ کو سونپنے کی وکالت کی گئی اور اپنا نصاب، پڑھانے کا طریقہ اور امتحان لینے کا طریقہ خود سے مقرر کرنے کے لیے کہا گیا۔ اساتذہ کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جانے کی وکالت کی۔ ابتدائی تعلیم کی ترقی پر خاص توجہ دینے کی بات کی گئی۔ مقامی لوگوں کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نصاب تشکیل دینے کی بات کی گئی۔ علم، حساب، بک کیپنگ، مینسوریشن، قدرتی جسمانی سائنس جیسے مضمون کو پڑھانے کی سفارش کی گئی تاکہ لوگ ان علوم سے افادیت حاصل کر سکیں۔ کالجوں کو کتنی امداد دی جائے اس بات پہ منحصر ہوگی کہ کالج میں پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کی تعداد، اس ادارے کی کارکردگی اور مقامی ضرورت کو نظر میں رکھ کے مقرر کی جائے گی۔ ان علوم کو پڑھانے کی سفارش کی گئی جس سے لوگوں کو نوکریاں اور ملک کے باہر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع مل جائے۔ ہنٹر کمیشن نے پسماندہ طبقوں کو تعلیم دینے کی بھی سفارش کی۔ ان طبقوں کو کم فیس کے عوض تعلیم دینے کی بات کی گئی۔ مسلم طبقے کو اپنی تعلیم کا انتظام خود کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے امداد اور سہولتیں دینے کی وکالت کی گئی۔ مسلم لڑکیوں کے لیے ابتدائی اسکول کھولنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کمیشن نے مقامی راجاؤں یا رجواڑوں اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے مخصوص اسکول اور کالج کھولنے کی بھی سفارش کی گئی۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی جدید تعلیم دینے کے پیچھے برطانوی نوآبادیاتی مفادات کیا تھے۔ تھامس میکالے کی رائے ہندوستانی علوم کے بارے میں کیا تھی۔ چارٹر ایکٹ 1813 سے ہندوستان میں جدید تعلیم کی شروعات کیسے ہوئی۔ 1857 کے فوراً بعد ہندوستان میں کون سی یونیورسٹیاں برطانوی یونیورسٹیوں کے طرز پر قائم کی گئی۔ ہنٹر کمیشن کی سفارشات کا مختصر جائزہ لیا۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پہ دی جا رہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔